الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تمام طرح کی تعریفیں بڑائیاں اور بزرگیاں حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک حاکم و رازق مربی و پالنہار ہے۔ درود ہو تمام انبیاء علیہم السلام و تسلیم پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو، اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کی رسالت کو ہم تک بحسن و خوبی پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و سامعات، عزیز بچوں، میں نے اسے پچھلے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ماہ شعبان کے فضائل کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں۔
میں اختصار کے طور پر ان باتوں کا اعادہ کراتے چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پڑھی گئی تھی۔ اور اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یا بعض حضرات اسے لیلۃ القدر کی رات جانتے ہیں، یا وہ مبارک رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات مراد لیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کلام آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ کلام اللہ کے ذریعے سے پہلے ہمارے ذہن میں اس بات کی وضاحت ہو جائے، کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے کہ وہ آخر وہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، وہ مبارک رات کیا ہے۔ سورہ دخان کے اندر جو ابھی 3 آیات پڑھی گئی، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر، سورہ دخان کے اندر فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ کس میں نازل فرمایا؟ لیلۃ المبارک، یعنی مبارک رات میں ہم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک میں لوگوں کو اپنے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ ڈرانے والا ہے کس چیز سے؟ عذاب الہی سے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس رات ہر طرح کے مضبوط اور محکم فیصلے لیے جاتے ہیں، مضبوط اور محکم فیصلے لیے جاتے ہیں۔ کون سی رات میں؟ مبارک رات میں۔ اب وہ مبارک رات کون سی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ مبارک رات کیا ہے؟ آئیے اب سورہ قدر کی آیت پڑھتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی صاف اور کلیئر انداز میں فرمایا کہ قدر کے معنی ہوتا ہے تقدیر کے۔ قدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کے۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ رب العالمین نطفہ ڈالتا ہے اور جب روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی تقدیر کو لکھو، اس کی تقدیر لکھو کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اسے دنیا کے اندر کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا کھانا کتنا پینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ اور جب تک ہم قضاء اور قدر پر ایمان نہیں رکھیں گے تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے، تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، وہ رات جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہ رات جس میں اللہ رب العالمین تمام احکامات کے بارے میں فیصلے لیتا ہے۔ اس رات میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اور اللہ خود پوچھتا ہے اپنے نبی محترم سے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر سے کیا مراد ہے، آپ کو کیا پتا؟ اللہ اس کی تفسیر خود کرتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ آئیے سورہ بقرہ کی ایک آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا. بات کلیئر ہو گئی کہ تقدیر والی رات لیلۃ القدر کی ہے. لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں. تو پتہ یہ چلا کہ جو وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اشارہ فرما رہا ہے، وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور لیلۃ القدر آتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں. آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دی گئی تھی، واضح کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کرام کی طرف کہ لاؤ میں اس لیلۃ القدر کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتلا دوں. لیکن جب آپ نکلے تو دیکھا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. ان کے صلح سپاٹ کرانے میں اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر کی تصدیق کو اللہ کے نبی سے اٹھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بھلا دی گئی وہ رات کون سی ہے، البتہ اتنا ضرور یاد ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ رات ہے. تو لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو. تاک راتوں میں یہ تھی قرآن کے نزول والی رات کہ کب نازل کی گئی. اس سے پتہ چل گیا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں ہے بلکہ رمضان المبارک کی وہ قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر والی رات ہے. اب ہم آپ کے سامنے 2 حدیثیں ایسی بیان کر رہے ہیں جسے ثابت ہوتا ہے، جو فضائل بیان کیے گئے ہیں 15 شعبان کی. 15 شعبان کی وہ اس طرح سے ہیں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن. رواہ الطبرانی. اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے صحیحہ میں ذکر فرمایا ہے 1144 نمبر کی حدیث. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ اور اپنے تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے سوائے اِلَّا لِمُشْرِكٍ سوائے مشرک کے او مشاہن اور جس کے دل میں کینہ ہے. کینہ پرور کو اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ 15ویں شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. یہ معاف فرما دیتا ہے. ایک اور روایت میں ہے یہ صرف 15ویں شعبان کو ہی نہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ ہر دوشنبہ اور جمعرات کو بھی اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، آگے وہ حدیث آئے گی، کہ اللہ رب العالمین صرف ایک خاص رات کے دن نہیں، صرف ایک خاص ہفتے میں نہیں بلکہ پروردگار عالم ہر روز نازل ہوتا ہے. رات کی تیسری پہر میں، رات کے تیسری پہر میں اللہ رب العالمین ہر روز نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہو اسے معاف کر دیا جائے، کون ہے جو روزی طلب کرنا چاہتا ہو مجھ سے اسے روزی دے دی جائے، کون ہے جو بیمار ہے اسے شفا دے دی جائے. اللہ رب العالمین اس طرح سے ہر روز نازل ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ صرف 15 شعبان کی رات کو ہی یہ خاص عمل نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ایسا ہمیشہ کرتا ہے. ایک اور روایت، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین
وَيَدْعُو أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ۔ اسے صحیح جامع میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے 1898 نمبر کی حدیث میں اسے ذکر فرمایا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی طرق کے ذریعے سے جب ہم نے اس حدیث کو پرکھا اور جاننا چاہا کہ آخر اس کی صحت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے صحیح پایا۔ ہم نے اسے کیا پایا؟ صحیح پایا کہ بے شک اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات میں اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، مومن بندوں کو، فَيَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَيُمْلَى لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ کافروں کو کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دے دیتا ہے۔ وَيَدْعُو أَهْلَ الْحَقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ، اور کینہ پرور جس کے دل میں کینہ ہے، اللہ رب العالمین اسے چھوڑ دیتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے، اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لے، اس لیے اللہ رب العالمین سے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں 15 شعبان کی رات کے تعلق سے۔ اس کے اندر میرے بھائیوں کہیں سے یہ وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں چراغاں کیا ہو، قبروں کو مزین کیا ہو، اگر بتیاں موم بتیاں لگائی ہو، یا اور ایسا کوئی عمل کیا ہو۔ ایسا کوئی عمل اس حدیث سے ثابت نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں ذکر کروں، وقت اس میں کم ہے، موضوع طویل ہے، اختصار کے ساتھ آپ سمجھتے جائیں۔ جو 3 حدیثیں بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگ اخبارات میں اور لوگ جو ہے اجتماعوں میں اسے زینت بناتے ہیں، وہ حدیثیں کیا ہیں؟ پہلی حدیث فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ رمضان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ محدثین کا اجماع ہے اس حدیث پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلۃ الضعیفہ میں اسے ذکر فرمایا ہے 3402 نمبر کی حدیث، سلسلۃ الضعیفہ، یعنی جو ضعیف روایتیں ہیں انہوں نے الگ جمع کیا ہے، اور سلسلۃ الصحیحہ اسے کہتے ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں انہوں نے اپنے سلسلے میں ذکر فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دوسری روایت ترمذی شریف کی ہے، وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ یہ بہت دھڑلے کے ساتھ اس حدیث کو بیان لوگ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی ہمارے یہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات میں اچانک اٹھے اور بقیع غرقد کی طرف چلے۔ میں چپکے سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ کے چلتی رہی۔ کہتی ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر دعا فرما رہے ہیں، بقیع کے اندر دعا فرما رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ بقیع والے ہیں
اہل دیار ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے خود کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بھی نقل کی اور کہا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے، میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ ترجمہ اس کا سنیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی رات 15ویں رات کو نازل ہوتا ہے الی سماء الدنیا، آسمانی دنیا پر، فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، اللہ رب العالمین بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یہ روایت امام ترمذی کی ہے، حدیث نمبر ہے 739۔ حدیثیں آپ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ باقاعدہ اس حدیث کو سرچ کر کے اس کی پوری صحت کو جان لیں، کیونکہ یہ خطبہ ہے، اس میں پوری تفصیل پوری حدیث نہیں پڑھی جا سکتی، تو یہ حدیث آپ نوٹ کریں اور اسے آپ خود پڑھیں۔ اصل حدیث کیا ہے؟ جو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اصل حدیث یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ہاں باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو اپنے پیروں کے پاس نکال کر کے اور جو چادر اوڑھے ہوئے تھے، آدھی چادر کو آپ نے بستر پہ بچھائی اور آدھی چادر کو آپ نے اوڑھ لیا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سمجھ گئے کہ آپ سو گئی ہیں، آپ باہر نکلے، اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بقی جائیں اور بقی والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں بھی چپکے سے اٹھی اور پیچھے پیچھے چلتی رہی، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچ چکے ہیں، اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو 3 بار اٹھایا اور دعا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ جب آپ گھر لوٹے تو آپ جب تیز چلے تو ماں عائشہ تیز چلی، جب آپ دوڑے تو ماں عائشہ تیز دوڑی، بڑی پوری تفصیل ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے، اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بستر پر پہنچ چکی تھی، اور اس حال میں وہ آئی کہ آپ کا جو ہے سانس پھولا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عائشہ کیا ماجرا ہے، تمہاری سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ تو کہا کچھ نہیں، کہا اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو وہ رب العالمین جو بہت باریک بین اور خبردار ہے وہ ہمیں بتا دے گا۔ اور اے عائشہ تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کیا تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اظننتی ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ، کیا تم پر اللہ اور اس کے رسول ظلم کریں گے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اصل ماجرا کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تو نے مجھے دیکھا
کمرے سے باہر جاتے ہوئے میں تو سمجھا کہ تم سو رہی ہو، لیکن تم سو نہیں رہی تھی، تبھی تو بتایا کہ ہاں آپ کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھے دیکھا جاتے ہوئے، اس وقت جبریل میرے پاس آئے ہوئے تھے اور جبریل نے ہم کو ندا دی، فنادانی، مجھے ندا دی، فاخفاہ منکی، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم ڈر نہ جاؤ، کہیں تمہیں ڈر محسوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ فَعَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جبریل کو اونچی آواز میں جواب نہیں دی، بلکہ ہلکے آواز میں ہم نے جبریل کو جواب دیا، اس ڈر سے کہ کہیں تم بیدار نہ ہو جاؤ، کہیں تم بیدار نہ ہو جاؤ۔ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، جبریل اس وجہ سے ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہوئے کہ تم اپنے اضافی کپڑے اتارے ہوئی تھی، اس لیے جبریل نے ندا دی کہاں؟ باہر سے، کمرے میں داخل نہیں ہوئے۔ وَظَنَنْتُ أَنْ رَقَدْتِ، میں نے گمان کیا کہ تم سو چکی ہو۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِ، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں تم ڈر نہ جاؤ۔ فقال ان ربک یأمرک، یہ اصل لفظیہ ہے کہ بے شک تمہارے رب نے، جبریل نے کہا، قال الجبریل ان ربک یأمرک، بے شک تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، ان تاتی اہل البقیع، کہ آپ اہل بقیع آئیں، فاستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اصل حدیث یہ ہے۔ اب اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حدیث اصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2256، بڑی تفصیل حدیث ہے، 2256 یاد رکھیے گا۔ اس حدیث میں نہ تو کہیں سے چراغاں کا ذکر ہے، نہ تو قبروں کے سنوارنے کا ذکر ہے، اور نہ کوئی خاص رات، یہاں رات بھی یاد رکھیے گا، یہاں شعبان کا بھی ذکر نہیں ہے کہ آیا جس رات کو اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے وہ شعبان کی رات تھی، نہیں، اس کا بھی ذکر اس حدیث میں نہیں ہے کہ وہ شعبان ہی کی رات تھی، عام رات تھی۔ کسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بقی جائیں اور بقی والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت ساری حدیثیں اس مسئلے پر وارد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کثرت سے کیا کرو، تم قبروں کی زیارت کثرت سے کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ مقصد بھی بتایا اللہ کے رسول نے کہ قبروں کی زیارت کیوں کیا کرو؟ تاکہ تمہیں موت یاد آئے، اور جب موت یاد آ جائے گی تو تمہیں پروردگار عالم کا ڈر پیدا ہوگا اور تم پروردگار عالم سے توبہ کرو گے اپنے گناہوں پر۔ یہ فلسفہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج جو قبروں پر 15 شعبان کی رات جو جایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ روشنیاں کی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث تھی صحیح مسلم کی، وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اور سنیں ایک اور حدیث بہت ہی دھڑلے کے ساتھ وہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ 3 نمبر جو زیادہ چرچا میں ہے، 4 حدیثیں میں بیان کروں گا، وقت تو ہو چکا ہے، آپ سرسری اس انداز میں سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مراد لی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فاغفر له ألا مسترزق فارزقه ألا مبتلى فعافيه۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات میں کیا کرو؟ قیام کرو،
اور اس کے بعد والے دن روزہ رکھو، اور اللہ رب العالمین غروب شمس کے بعد یعنی مغرب کے بعد آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے فیقول الا مستغفر، کوئی ہے جو ہم سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے فاغفر لہو، اسے بخش دیا جائے، الا مسترزق فارزقہ، کوئی ہے جو روزی مانگنا چاہتا ہے اسے روزی دے دی جائے، الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرتا ہو اسے شفا دے دی جائے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث تمام محدثین نے اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کہیں کسی سند سے یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمہ اللہ، یہ محدثین گزرے ہیں، ان سارے محدثینوں نے اس حدیث کو نہ ہی غیر صحیح بلکہ باطل قرار دیا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت اور باطل ہے۔ وہ حدیث اس کے بالمقابل صحیح ہے جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی کہ اللہ رب العالمین ایسا ہر روز نازل ہوتا ہے، ایسا ہے کیا ہے، ہر روز نازل ہوتا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ہر رات اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے حین یبقى ثلث اللیل الاخر، اللہ رب العالمین نازل کب ہوتا ہے؟ رات کی تیسری پہر میں، فجر سے پہلے رات کے تیسری پہر میں اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے۔ فیقول من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے مانگے، فاستجیب لہ، اس کی دعا کو قبول کی جائے، اس کی مانگ کو پوری کی جائے، کون ہے؟ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اسے عطا کیا جائے۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اسے بخش دیا جائے۔ وہ فی روایت مسلم، اور امام مسلم نے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ کہا فلا یزال کذالک حتی یضیء الفجر۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے ہر روز اترتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی طلوع فجر سے پہلے تک اللہ رب العالمین یہ ندائیں دیتا رہتا ہے، حتی یضیء الفجر، یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔ اور ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی جاتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 15ویں رات کو 14 رکعتیں نماز پڑھے، کتنی؟ 14 رکعتیں نماز پڑھے، تو اللہ رب العالمین اسے 20 مقبول حجوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور 20 سال مقبول روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر یہ صحیح حدیث ہوتی تو کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل نہ ہوتا؟ کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل نہ ہوتا؟ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسی کہی تو نعوذ باللہ آپ نے امت سے خیانت کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ سے شہادہ لی حجۃ الوداع کے اندر کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو تم تک نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے گواہی دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا تھا اب آپ نے ان تمام چیزوں کو ہم تک پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، میں نے جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا وہ سارے کے سارے چیزیں صحابہ کو ہم نے بتلا دی، آج تیرے صحابہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا نیک کام ہوتا کہ 14 رکعتیں پڑھ لی جائیں، 20 مقبول حجوں کا ثواب مل جائے، 20 سال جو ہے مقبول روزوں کا ثواب مل جائے، تو کیا صحابہ اس سے محروم ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ صحابہ تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے نیکی کے معاملے میں۔ صحابہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش پر چلنے کی کوشش کی۔
میں ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتا دوں کہ آپ سفر کر رہے تھے، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تھے، ایک پیڑ کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا میرے ساتھی ذرا ٹھہر جاؤ، 1 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اور دیکھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کیا تھا، پیشاب کیا تھا، وہاں وہ بیٹھے اور اس انداز میں بیٹھے کہ جس طرح سے پیشاب کیا جاتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر کو پیشاب نہیں لگی تھی، پیشاب نہیں لگی تھی۔ اس جگہ جا کر کے وہ تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے آئے۔ ساتھی نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر ایسا عمل تم نے کیوں کیا؟ کہا میرے رسول نے اس جگہ بیٹھ کر کے پیشاب کی تھی، میں نے کہا چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ تھے صحابہ کو اللہ کے نبی سے محبت کہ آپ نے ایک ایک سنت کو نہیں چھوڑا، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ اس طرح سے خرافات جو امت میں پیدا کر دی گئی ہیں میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سن 448 ہجری میں بیت المقدس کے اندر اس بدعت کو انجام دیا گیا۔ 448 ہجری اس بدعت کو انجام دیا گیا۔ الحمدللہ صحابہ کرام ان تمام بدعتوں سے محفوظ تھے۔ البتہ کچھ مسئلے میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہوا، لیکن جو بیسک چیزیں تھی اس پر کبھی صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، کبھی صحابہ کے اندر لڑائیاں نہیں ہوئی اس مسئلے پر۔ جہاں توحید اور اللہ رب العالمین کے رسول کی سنت جہاں آ جاتی تھی اسے اہلاً و سہلاً اپنے گلے سے لگا لیتے تھے، اور جہاں نبی کی مخالفت ہو رہی ہوتی تھی اسے سختی کے ساتھ اس کی تردید کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یقل ما لم اقل فَلْيَتَبَوَّعُ مَقْعِدَةٌ مِّنَ النَّارِ، جس نے وہ بات کہی جسے میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، شب برات کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے جسے دیا گیا شب برات۔ شب برات کے نام پر حدیث مبارکہ میں اس کے کہیں سے ذکر نہیں ہے۔ جو فضائل بیان کیے گئے اس فضائل تک ہم اس پر عمل پیرا رہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، ہم تیسرے پہر میں اٹھیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور تمام بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر وہ عمل جسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور صحابہ نے جس پر عمل کیا، اے اللہ رب العالمین تو سے دعا کرتے ہیں اے اللہ رب العالمین ہمیں بھی تو توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ رب العالمین تنہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو تنگ دست ہیں اللہ رب العالمین ان کے تنگ دستی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے، اور تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین تو ہمیں محفوظ فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔